حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی 4 صورتوں میں موجود ہے: آل عمران، سورۃ انعام، مریم اور انبیاء میں۔ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنا آپس میں سکی بہنیں تھیں۔ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کے والدین بڑھاپے کی انتہائی منازل کو چھو رہے تھے اور ان کے لیے اولاد کا ہونا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے بہت دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف قبولیت بخشا۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودا تھا، کیونکہ ایسا نام اس سے پہلے خاندان میں کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً ہم عمر تھے، لیکن جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام زندہ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ حضرت مالک بن انس سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانے میں ہوا، جبکہ انجیل میں ہے کہ زکریا کی بیوی عائشہ کو حاملہ ہوئے 6 ماہ گزر گئے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بشارت دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ ذریت طیبہ ہوں، چوتھا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور کر لی۔ حضرت یحییٰ نیکوں کے سردار اور زہد میں بے مثال تھے، نہ انہوں نے کبھی شادی کی اور نہ ہی کبھی ان کے دل میں گناہ کا تصور آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کے دل کو علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا۔ اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زندگی کا ایک حصہ صحرا میں بسر ہوا، جنگلوں میں خلوت نشین رہے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں کھا کر گزارا کرتے رہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، تب انہوں نے دریائے یردن کے نواح میں دین الہی کی منادی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بائبہ انہیں یوحنا کے نام سے بھی مخاطب کرتی ہے، پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر باقاعدہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چونکہ یہودیوں کا دور تھا جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسلام کی تعلیمات ان سے قدرے مختلف تھیں، اس لیے نہ صرف مقبولیت بڑھ رہی تھی بلکہ بنی اسرائیل بھی بڑی تعداد میں اس طرف مائل ہو رہے تھے۔ یہودیوں کا بادشاہ ہیرودیس جو نہایت بدکار اور ظالم تھا، اس صورتحال سے خوفزدہ ہو گیا۔ اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہودی اس کے خلاف بغاوت کر کے تاج و تخت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہ سونپ دے۔ اتفاق سے انہی دنوں ہیرودیس کے سوتیلے بھائی کا قتل ہو گیا۔ اس کی بیوی ہیرودیس اپنے وقت کی بے حد خوبصورت عورت تھی اور ہیرودیس کی بھاوج ہونے کے علاوہ اس کی بھتیجی بھی تھی۔ ہیرودیس اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے ہیروودیا سے شادی کر لی، چونکہ یہ اسرائیلی عقائد کے خلاف تھا اور اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ انہوں نے سر دربار ہیرودیس پر لعنت ملامت کی اور اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ہیرودیا یہودیوں کے بادشاہ ہیرودیس کی بھانج نہیں بلکہ سکی بھتیجی تھی۔ اس کے حسن و جمال نے ہیرودیس کو اس حد تک دیوانہ کر دیا تھا کہ وہ اسے نکاح کرنے پر تیار ہو گیا تھا، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ نکاح شریعت توریت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اس کے مخالفانہ رد عمل کے چرچے ہر جانب ہونے لگے۔ یہ بات اس لڑکی ہیرودیا تک بھی پہنچ گئی، وہ خود بھی ملکہ بننا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور ایک دن وہ خوب سج سنور کر تیار ہو کر اس کے ہیرودیس کے کمرہ میں جہاں پہنچی جو اس وقت نشے کی حالت میں تھا، اور اپنے حسن و جمال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ہیرودیا نے اپنے رقص اور اداؤں سے اس کو بے حد مسرور کیا اور اپنی زیبائی اور رعنائی میں اس حد تک پھانس لیا کہ ہیرودیس اس کی ہر بات ماننے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو ہیرودیا نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر کے ان کا سر پیش کیا جائے۔ ہیرودیس نے محبوبہ کی خواہش پر فوراً نبی کے قتل کا حکم صادر کر دیا، لہٰذا اگلے ہی روز حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ہیرودیس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ سر ہیرودیا کو پہنچا دیا جائے۔ شامی اہلکاروں نے حضرت
یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو ایک تشت میں سجا کر ہیرو ودیا کو پیش کیا تو پیغمبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ یہ اندھناک واقعہ 26 سن میں پیش آیا۔ بعض جگہ پر کہا جاتا ہے کہ قتل کے وقت آپ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے، اور بعض تاریخ میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان پیش آیا، جبکہ اس سے پہلے اسی جگہ 70 انبیاء شہید کیے جا چکے تھے۔